اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین قدر، سورۃ الفاتحہ کا یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ 9واں ہے۔ 8ویں کے آخر میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہیں۔ یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے، پھر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچاننے، قرآن کریم کو حق جاننے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس اس وقت تک اتنا علم نہیں تھا جتنا یہود کے پاس تھا، تو نصارہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہود کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی عالم تھیں اور حضور علیہ السلام کے حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تو تورات کی بڑی ماہر تھیں اور بتایا کرتی تھیں کہ اس طرح ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کے یہ اوصاف اور خوبیاں ہوں گی، اور وہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور ان کے پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پھوپھی نے کہا یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، خوشی خوشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ روک سکے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اکرام مومن ملحوظ رکھو، ایک دوسرے کی قدر کرو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وَلَيِّنُوا الکلام، اور نرم گفتگو کرو، صلوا باللیل والناس نیام، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا درس تھا حضور علیہ السلام کا۔ مسلمان ہونے کے بعد واپس گئے، پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھوپھی نے کہا کہ ابھی آپ نے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہود جو تھے وہ دیدہ داستہ حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے۔ یہ مغضوب علیہم ہیں، لہٰذا اے پروردگار جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر چلا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ۔ آمین، اور اس کا معنی آمین، آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا ذکر حدیث
حدیث پاک میں آمین آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور قرآن کریم میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اتنی احتیاط کی گئی ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔